يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نبي 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 نبي. ناظرین کرام، قرآن کریم تمام نوع انسانی کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کتاب سے محبت کرنے والے اپنے طور پر بڑی جد و جہد کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک کوشش ہمارے شہر کراچی میں مقیم بابر آر چودھری صاحب کر رہے ہیں، جن کے گھر ہفتے میں 7 دن اور سال میں 365 دن قرآن کریم کی تعلیمات کے سلسلے میں ایک محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ آئیے بابر آر چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کس طرح شروع ہوا اور اس سے کیا نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ میرا تعلق ایک عام مذہبی گھرانے سے، جیسے کہ سارے گھرانے ہوتے ہیں، اور میرا دین کا رجحان اتنا نہیں تھا، اور میں تقریباً پچھلے 20-21 سال سے امریکہ میں رہتا ہوں، اور میرا دین کا رجحان ہونے کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب گلف وار ہوئی تو اس گلف وار کے بعد امریکنز کو اسلام کے بارے میں کافی اویئرنیس ہونے لگی، ان کے لوگوں میں کریوسٹی پیدا ہونے لگی کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں، یہ جو اسلام کی بات کرتے ہیں۔ تو اوہایو میں امریکن کرسچن اسکالرس کی ایک میٹنگ ہوئی کہ اسلام کے بارے میں، اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو مسلمان لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، اور اگر آپ اور وہ اس چیز کو پروف کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ میری رہائش جو تھی وہ نیو یارک میں تھی، تو وہ ایک گروپ جو ہے وہ نیو یارک آیا، اور ان میں انہوں نے جہاں بھی گئے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اسکالرس ہیں۔ تو ہمارے گیسٹ، میں کسی گھر میں تھا تو اس گھر میں ان کو بلایا گیا، اور تقریباً 12-14 کے قریب مرد تھے اور 10-12 کے قریب عورتیں تھیں، اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا، اور انہوں نے ہمیں اوپن پلیٹ فارم دیا کہ اگر آپ ہمیں دین کے بارے میں آج بیان کر دیں گے، اگر آپ ڈفرنس بتا دیں گے بائبل میں اور قرآن میں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کی تحریف ہو گئی ہے، اور بائبل جو ہے وہ اوریجنل شیپ میں نہیں ہے، تورات جو ہے اوریجنل شیپ میں نہیں ہے، اور اگر آپ کی کتاب اوریجنل ہے اور سینہ بسینہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کو یاد ہے، تو کین یو پروف دیٹ، آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ تو اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ایک حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے کہا کہ بابر صاحب ان سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھے عربی میں یاد ہے، مجھے اس کے معنی پتہ نہیں۔ اور اس بات پر وہ بہت حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جو اگر اخبار پڑھتا ہے 2 گھنٹے تک، اور somebody is asking him what is the headline، تو آپ بولے میں نے اخبار پڑھا ہے، مجھے اس کے معنی نہیں پتہ، تو وہ اس کے جتنے جملے تھے وہ میرے لیے ایسے تھے جس میں میری زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے، اویئرنیس کے لیے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آئی واز ڈیڈ آن دیٹ مومنٹ ان کے سوالات سے، اور مجھے وہاں کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا۔ میں بہت سارے لوگوں میں اٹھا بیٹھا، پھر میں پاکستان آیا تو مجھے کوئی وہ سوال کا جواب نہیں مل سکا جس کے ذریعے میں ان تک میسج پہنچاؤں، کیونکہ وہ مجھے تو سیٹسفائی کر دیتے تھے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں تھے کہ میں جا کے ان کو سیٹسفائی کرتا دین کے بارے میں۔ تو پھر اسی سلسلے میں مجھے اس درمیان قرآن میں سے ایک آیت ملی کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتے چنتے ہیں، جو رجوع کرتا ہے اس کی ہدایت کر دیتے۔ تو میں نے اس نیت سے اپنے گھر میں ایک سیٹ اپ کیا اور رجوع کیا کہ میں اللہ کی کتاب سے رجوع کرتا ہوں، ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید ان سوالوں کے جواب مل جائیں کہ ویسٹرن دنیا میں جو لوگ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان تک صحیح میسج اسلام پہنچایا جائے۔ اور خاتم النبیین کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ایز امتی میری اور آپ سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اسلام کو پرچار کریں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ دو لوگوں کو خود بھی قرآن سیکھے اور لوگوں تک بھی اسے پہنچائے۔ تو اس کے بعد سے میں نے اپنے گھر میں ایک سیٹ اپ رکھا ہے پڑھنے کا، ہم سارے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اپنی برائیاں دور کی جائیں، اپنی اصلاح کی جائے۔ قرآن مجید کیونکہ حق ہے، جب تک ہم حق کے ساتھ قرآن نہیں پڑھیں گے، یعنی صحیح اور غلط کی تمیز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں کیا پتہ کرسچن کو کیسے جواب دینا ہے، عیسائی کو کیسے جواب دینا ہے، یہودی کو کیسے جواب دینا ہے۔ کیونکہ جب بھی ہم قرآن کو نالج کے ساتھ پڑھتے ہیں، حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلٍ
وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے کر آتے ہیں تو اللہ کے رسول کے پاس یہودی عیسائی کافر مشرک سوالات لے کر آتے تھے، الا جئناک بالحق، تو اللہ تعالیٰ آیات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بتا دیتے تھے، یعنی سوال ہوگا تو حق زیادہ واضح ہوگا، وہ احسن تفسیر اور اس کی بہترین تفسیرہ ہو جاتی تھی۔ یعنی میں نے پھر یہی کوشش کی کہ جو کوئی سوال لے کر آتا ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی کہ جو بھی اس دور کے اندر جو بھی سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے، اللہ کے رسول نے قرآن آیات کے ذریعے اپنی زندگی میں اسے عمل کر کے بیان کیا اور ان کو عملی صورت میں قرآن دکھایا۔ تو سوالوں کے جوابات جب تک آپ قرآن سے چیک نہیں کریں گے تو قرآن مجید کیسے ہمارے لیے ہدایت ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے یہاں روزانہ لوگ آ کے پڑھتے ہیں، قرآن اسٹڈی کرتے ہیں، فورسز کے لوگ بھی آتے ہیں، وکیل بھی آتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ روزانہ ماشاءاللہ آتا ہے اور 365 دن کلاس ہوتی ہے۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ اس وقت جو پرابلم ہے ہماری دنیا میں اسلام کے بارے میں کہ ایکسٹریمزم ہے، فنڈامنٹلزم ہے، تو اس کو کلیئر کیا جائے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، کہ ہم نے تمہیں بیلنس نیشن بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پہاڑ جو کچھ بھی بنائے سب بیلنس ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا دین کمپلیٹ ہے، سلامتی کا دین ہے، یہ بیلنس ہے۔ ہماری کم علمی ہے، ہماری جہالت ہے کہ ہمیں دین پتہ نہیں، تو ایز اے مسلمان ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ قرآن پڑھیں اور لوگوں کو جو امپریشنز غلط ہیں ان تک بھی پہنچائیں اور اپنی بھی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، ہدایت تمام انسانیت کے لیے۔ اب انسانیت کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں بنایا ہے تو اس کا مطلب فطرت انسانی ہر دور میں ایک ہی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں واضح نشانیاں دے دی صحیح اور غلط کی تمیز کی، یعنی ہر دور کا انسان جو ہے وہ صحیح اور غلط کی تمیز میں امتیاز جو ہے وہ اس کا بیلنس آؤٹ رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت جب تک اس دنیا میں ہے اللہ کے رسول کو بھیجا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس کتاب کو ہدی للناس اور اللہ کے رسول کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ اسوہ حسنہ دیکھیں تو اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی اگر آپ دیکھیں انسان کی سائیکی وہی ہے، بغض، کینہ، لالچ، شرک۔ تو گھوڑے کے دور سے لے کر یہ سائنٹیفک دور میں انسان کی نفسیات وہی لالچ، بغض، کینے میں ہی ہے، وہی پاور، طاقت کا نشہ ہے انسان کو۔ تو قرآن ہر دور میں ہی ویلڈ ہے کیونکہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے، اور ہمارے سینے کے اندر جو ہمارے امراض ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ذریعے، اور وہ کس طرح شفا ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں تو ایک یعنی کتاب قرآن۔ جیسے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون، ہم نے اسکول میں پڑھا تھا کہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، تو وہ جانتی تھی کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس رسالت ہے کہ نبی ہیں، مگر وہ ایمان نہیں لاتی تھی۔ اس کا مطلب وہ تبلیغ بھی سنتی تھی، شخصیت کو بھی جانتی تھی کہ اللہ کے رسول ہیں، مگر وہ ایمان نہیں لاتی تھی۔ ایک دن جب وہ بیمار ہو گئی، انہوں نے کوڑا نہیں پھینکا، یہ مجھے بچپن سے بات یاد ہے تو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے ان کو وزٹ کیا اور ان سے ان کی طبیعت دریافت کی کہ کیسی ہیں، کیونکہ قرآن تو وہ جانتی تھی کہ اللہ کے رسول پر نازل ہوا۔ اس دن کتاب اور قرآن اللہ کے رسول کی جو کریکٹر میں نظر آیا، اس دن وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ تو جب تک اس معاشرے میں بھی میں اور آپ کتاب اور قرآن کریکٹر سے نہیں دکھائیں گے، اللہ کے رسول کی صحیح شہدائی نہیں بنیں گے، تو معاشرے میں تو نفسیات وہی پھیلی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے، بیلنس آؤٹ ہے۔ امریکہ میں آپ دیکھیے ہر چوتھا آدمی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں شفاء لما فی الصدور۔ تو ہر دور میں پاور، کینہ، بغض، دس از دا پرابلم ان دا سوسائٹی، اور وہاں بھی اور یہاں بھی ہم دیکھیے ڈپریشن۔ اب ڈپریشن کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ شکر کیجئے۔ جب آپ شکر کرتے ہیں تو آپ انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں، جب انجوائے کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کی زندگی کے ہمیں بہت مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہر دور میں قرآن از دا وے آف لائف، اور ہر دور میں قرآن کے بغیر ہماری کیا دنیا کی کسی بھی قوم کی بھلائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں ہی نہیں جانتا تھا، ایز اے مسلمان ہم ہی نہیں جانتے۔ جب میری پلیٹ میں سلامتی ہوگی، مثال کے طور پر اگر آپ پاسپورٹ پہ لکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، آپ کے ملک میں نہیں ہے تو کوئی نہیں آئے گا۔ اگر میرے گھر میں سلامتی ہوگی تو میرے ملک میں ہوگی، میرے ملک میں ہوگی تو تمام دنیا کے لوگ ایسی لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیں گے جہاں سلامتی، سکون اور ہر چیز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں 49 آیات ہیں یا ایھا الناس کر کے، تو
تو اللہ تو مخاطب انسانیت سے ہیں، اور انسانیت کے وہی سوالات ہیں جو اللہ کے رسول کے دور میں تھے. مجھے اور آپ کو دین پروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دنیا کے تمام لوگ جو ہیں ان سب کی اللہ ہدایت کر دیں گے، کیونکہ مجھ سے اور آپ سے تو سوال ہوگا، کیونکہ میں اور آپ تو امتی ہیں.